ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم اسد قیصر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، سابق اسپیکر قومی اسمبلی. میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا کہ بی این پی نے جو ہے سردار اختر مینگل صاحب نے تو استعفیٰ طلب کر لیا جن اراکین نے جو منحرف ہوئے تھے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سینیٹر قاسم رانجو صاحب نے تو اپنا استعفیٰ دے بھی دیا. پی ٹی آئی اب ان کو تو خیر آزاد گنا جا رہا ہے، آپ لوگوں کی حکمت عملی ہوگی، کس طرح سے اس چیز کو مینیج کریں گے؟ جی دیکھیں، اس کے لیے جو ہے نا شوکاز نوٹس تیار ہو چکے ہیں. آج یا کل شوکاز نوٹس ایشو جو ہے گی، جو اس کی پروسیجر ہے، رولز ہے، اس کے مطابق جو ہے نا اس کو کر جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ حکومت اور اس وقت تو قانون تو کوئی نہیں ہے نا. جو ہمارے اسپیکر صاحب نے جتنی جلدی سے عادل بازئی جو کہ پی ٹی آئی کا منتخب ایم این اے تھا، اس کو زبردستی اسٹیبلشمنٹ نے شامل کروایا، اس کے کاغذات جعلی دستخطیں کر کے مسلم لیگ میں شو کر دیا، اور اس نے بتایا کہ مجھے پی ٹی آئی کا کارکن ہوں، پی ٹی آئی کا عہدیدار ہے اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن جیتا ہے. اور اس نے کہا کہ میرے حالانکہ اس کا گھر کو گرایا گیا، اس کی جو 1 بلین سے زیادہ اس کا پلازا تھا اس کو گرایا گیا، سب جبر اس کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد اس کی ممبرشپ کی بھی اس کو ختم کر رہے ہیں. تو مطلب ظلم جبر کی انتہا ہو رہی ہے. تو آپ کو خدشہ ہے کہ یہ جن اراکین کو اسد قیصر صاحب آپ لوگ اپنا سمجھتے ہیں، اسپیکر جو ہیں اس کو آزاد سمجھیں گے اور کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو پائے گی؟ اس بات کا بالکل ایک وہ تو ہے، امکان تو ہے. اس کے خلاف ہم کر رہے ہیں، ڈپٹی کو شوکاز نوٹس مل رہے ہیں، اور جو ہے اس کی انکوائری ہو رہی ہے کہ کون اور اس میں شامل ہے. وہ انکوائری کے بعد جو ہے نا اس سب کو جو ہے فارغ کیا جائے گا، پبلک کے سامنے لایا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ جو اس کا صحیح احتساب ہے یہ عوام کریں گے. اچھا، ایک بڑا نام، وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ تو نظر آ گئے، انہوں نے ووٹ ڈال دیے، کچھ لوگوں کے ووٹ کی ضرورت نہیں پڑی لیکن وہ ادھر ڈول گئے تھے، اور ناموں میں ایک نام آ رہا ہے زین قریشی صاحب کا. تو کیا اس کے اوپر کتنی صداقت ہے کہ کیا واقعی وہ بھی مجبور ہو گئے تھے، ووٹ ڈالنے والے تو صرف، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی آپ کر سکتے ہیں خصوصاً ایسے وقت میں کہ ان کے جو والد وہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہیں؟ تو کیا کس طرح سے دیکھیں گے اس چیز کو، کیسے مینیج کریں گے؟ بہت افسوس ہے، شاہ صاحب نے جتنی قربانی دی، جتنا وہ مشکل سے گزر رہا ہے، جتنا عمران خان جیل میں مشکلات گزار رہے اس طرح وہ بھی گزار رہے. اور میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا چونکہ ابھی انکوائری نہیں ہوئی کہ اس کا نام کتنا حد تک جو ہے نا کنفرم ہے. لیکن اگر ہوا تو پھر کسی رعایت نہیں ہوگا. مطلب جو اس میں انوالو ہے، جو بھی ہے، اس کے خلاف جو ہے نا ایکشن ہوگا. اچھا، جو آپ کے پرانے لوگ بھی چھوڑ کے گئے، ان سے میری بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم پہ اتنا دباؤ تھا، اتنی مشکل تھی، تم نے بحالت مجبوری چھوڑا یا بحالت مجبوری یہ فیصلہ کیا. تو اس مجبوری کے کوئی نمبر ہوں گے کہ بھئی ہو سکتا ہے وہ آدمی مطلب ہے سہار نہ سکا اس پورے سختی کو یا اس دھمکی کو، تو کیا معافی ملنے کا چانس ہے ایسے پرانے لوگوں کو، جو جیسے فواد چودھری کا نام آتا ہے اور دیگر اس طرح کے کئی نام ہیں؟ جی اس کے بارے میں بانی چیئرمین کو چونکہ زیادہ علم ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے، اور اسی کے پاس اختیار ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں. ہاں. اچھا، ایک اور بات اسد قیصر صاحب، مجھے پتہ ہے آپ کو ایک اور سفر پہ جانا ہے، کہ ناقدین کا کہنا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ ذرا کنفیوژن کا شکار ہے، اور اس میں آپ کو متضاد جو ہیں اشارے ملتے ہیں. ایک طرف آپ لوگ مطلب ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا آپ لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا، کمیٹی بنی، اس میں پھر نام چلے گئے آپ کی پارٹی کے لوگوں کے، پھر اس کا اجلاس جو ہے اس میں آپ لوگ شریک نہیں ہوئے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھو، ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، وہ ڈسکس کرتی ہے. چونکہ نام چلے گئے تھے اس سے پہلے، تو پھر پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس نے اس کے ساتھ اختلاف کیا، بس وہ رہ گئے. پھر جو ہمارا سب سے بڑا فورم ہے وہ ہے سی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی. تو ابھی 10 بجے اس کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے، تو یہ فیصلہ ادھر بھی جائے گا. تو ایک جمہوری پروسیس ہے، جب لوگ زیادہ جو سمجھتے، جو بہتر سمجھتے، اور جو شرح صدر ہوتی ہے تمام کمیٹی کا، اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ چینج کیا تھا. اچھا، اب میں پھر وہ آتا ہوں، کہتے ہیں نا جو آپ لوگوں کی احتجاجی سیاست ہے اس میں ہر تحریک کا کچھ بڑے کہتے ہیں نا مطالبات ہوتے ہیں کہ یہ مطالبے نہیں ہمارے. ایک تو آپ کا ظاہر ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک زمانے میں بڑی مرکزیت حاصل تھی عمران خان صاحب کی رہائی کے مطالبے کو، وہ مطلب ہے کیا اب بھی اتنا ہی سینٹرل ہے، اور اس کے لیے کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ قانونی لڑائی سے آپ لوگ آزاد کروا پائیں گے؟ اس کے لیے تحریک چلانی پڑے گی، کوئی سیاسی کمپرومائز کرنا پڑے گا، سیاسی بات چیت کرنی پڑے گی، کیا حکمت عملی ہوگی؟
دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی کہا ہے قانونی جنگ بھی لڑیں گے, روڈوں پہ ہوں گے, اور ابھی ہماری جو ہے نا جو کام ہمارا ہوگا وہ عوامی اسمبلی ہوگی. اور یعنی ہمارا مین مطالبہ تو یہ ہے کہ اس وقت یہ حکومت انلیگل ہے. اس اسمبلی کو کوئی اس اسمبلی جو ہے جو 47 کی پیداوار ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ری الیکشن ہو, اور ری الیکشن جو ہے نا وہ فیئر اینڈ فری ہو, تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا کہ اس پر کنسنسس ہو, اور کوئی پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے نا یہ شکایت نہ ہو کہ اس کے ساتھ داندھی ہوئے. تو ایک مطلب ریئل ڈیموکریسی کی طرف جایا جائے اور صحیح معنوں میں جمہوریت کو بحال کیا جائے. نمبر 2 ہمارا یہ ہے کہ جو آئین ہے اس کے تقدس کو اس کو رسپیکٹ دیا جائے, اور قانون کے مطابق جو جس ادارے کا جو کنسٹیٹیوشنل رول ہے اس کے مطابق وہ کیا جائے. جو ابھی انہوں نے یہ پاس کیا ہے یہ آئین امینڈمنٹ تو ہے نہیں. جب آپ لوگوں کی عزتیں اچھالیں, جب آپ پیسوں کی بوریاں کھلوا دیں, جب آپ ڈیبیٹ نہ کریں, جب آپ ڈسکشن نہ کریں, جب آپ رولز کو وائلیٹ کریں, اور تو پھر اس صورتحال میں وہ قانون ہی نہیں ہے. چاہیے تو یہ کہ اس کے اوپر اوپن ڈیبیٹ ہوتی, ڈسکشن ہوتا, تمام اسٹیک ہولڈر آن بورڈ ہوتے, تمام بار ایسوسیشن آن بورڈ ہوتے, اس کے اوپر جو ہے نا نیٹی گریٹیز کی طے ہوتی لمبی. مطلب کیا قانون سازی تو یہ نہیں ہے کہ 2 دن میں آپ کرو, 15-20 دن میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی, تو ایک اچھی کنسنسس ڈاکومنٹ آتی. یہ تو جبر ظلم کا قانون ہے, جو واردات ہونی تھی سے کسی قانون کو جی جو واردات ہونی تھی وہ تو ہو گئی. اب وہ میرا آخری سوال, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج کل بہت بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک بننے کی, اور آپ کے جو ماضی کے دوست ہیں مطلب فیصل واڈا صاحب, وہ بھی بڑی پیشگوئیاں کیا صورتحال ہے؟ آپ کو خدشہ ہے کہ کوئی اس طرح کا فارورڈ بلاک بن سکتا ہے, کوئی دھڑا ٹوٹ سکتا ہے آپ کی جماعت سے؟ ایک بنے نہ بنے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دیکھو عمران خان ہے اور عوام ہے, اس کی بیچ کوئی لیڈر, مطلب عمران خان ہی لیڈر ہے. اچھی بات ہے کہ لیڈر صرف عمران خان ہے, ہم مطلب اس پہ کوئی اور نہیں میٹر کرتا. جو عمران خان کے خلاف جائے گا, آپ نے دیکھا پچھلی بھی لوگ گئے تھے, اس کی ابھی پوزیشن کوئی نہیں ہے. اور جو عمران خان کے ساتھ ہوگا, پھر اگر ریئل یہ تو جو چند لوٹے آئے ہیں اسمبلی میں, یہ تو بھی وہ فارم 47 کی پیداوار ہے. اگر جنون الیکشن ہوتا ہے تو صرف اس ملک میں عمران خان کے نام سے ووٹ ملے گا. اور میرا ابھی تو تمام پولیٹیکل پارٹیاں, میرے خیال میں جو مسلم لیگ کی پالیٹکس ہے, جو پیپل پارٹی کی پالیٹکس ہے, یا دیگر یہ پالیٹکس ہے, یہ ختم ہو گئی ہے. اب عوام کے ساتھ اس کا رابطہ رشتہ ختم ہو گیا ہے. یہ عوام کے مفادات اور عوام کے احساسات کے خلاف جا رہے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے. جناب نئی پولیٹیکل ریالٹیز آئیں گے. بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, جو بات ہے کہ حکومت یقیناً جو ہے 26ویں آئینی ترمیمی بل جو ہے منظور کروانے میں کامیاب ہو گئی, اس کا وہ خوشی بھی منا رہے ہیں, اس کا کہتے ہیں جشن بھی منا رہے ہیں. لیکن جو اصل سوال ہے کہ کیا اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں استحکام آیا, کیا پاکستان کی سیاست میں جو غیر یقینی صورتحال تھی اس کے بادل چھٹ گئے؟ تو اس کا جواب ہمیں نفی میں ملتا ہے. اور اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے, تو اس سے معاملات جو ہے مزید پیچیدہ ہوں گے. اور اس وقت پاکستان کو ضرورت جو ہے, جو ہماری معیشت کی حالت ہے, ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور احتجاج سے دور ہٹنے کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے ہی بچتی ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب حکومت جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کرے, اپنی اپوزیشن کو دیوار سے لگائے, اور جو ہے توقع یہ کرے کہ ملک میں استحکام آ جائے گا.